جگہ پر فٹ ہو گئی، جوڑ بھی اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی. ثم اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، پھر ہم نے اس فرشتے کو جو تیری ماں کے رحم کے اوپر ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو حکم کیا. کیا حکم کیا؟ کہ ان یخرجک من بطن امک، کہ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے وہ نکالے. اب پیدائش شروع ہوگی، پہلے اندر کا معاملہ سارا بیان کر دیا، سارا اندر کا معاملہ، کچھ بھی تو نہیں تھا. وجود کس نے دیا؟ ہم نے دیا. کس چیز دیا؟ ایک نطفے سے دیا. پھر نطفہ کیا تھا؟ کیا بنا؟ علقہ بنا، علقہ سے مضغہ میں تبدیل ہوا، اور مضغہ میں سے ہڈیاں بنی. پھر بعض ہڈیوں پہ ہم نے گوشت کو چڑھا دیا. پھر رگوں کو کہا کہ الگ الگ ہو جاؤ، جوڑوں کو اپنی جگہ پر بھیجا. پھر اب جو اندر مکمل تیار ہو گیا. اب 9 ماہ تیرے گزر چکے ہیں آدم کے بیٹے اندر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت حمل جو ہے کم سے کم 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 2 سال ہے. اور عام جو قاعدہ کلیہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک قانون ہے، تقریباً 9 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے. بس 9 مہینے یہ گزارتا ہے. ان یخرجک من بطن امک، تاکہ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالے. فاستخلصتک علی ریشۃ من جناحۃ، پھر اس فرشتے نے تمہیں بازو کے نرم پوروں پر، نرم حصوں پر باہر نکالا. پیدائش کے وقت بچے کا ہمیشہ سر پہلے نکلتا ہے، یوں ہوتا ہے، ان بازو کے اوپر یوں نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں. فاطلعت علیک، اب تو باہر آ گیا. فاطلعت علیک، جب ہم نے تیری طرف توجہ کری، فاذا انت خلق ضعیف، تو بہت کمزور مخلوق تھا. کمزور ہوتا ہے نا بچہ، پیدا ہوتا ہے غریب، بہت چھوٹا، بہت کمزور ہوتا ہے. لیس لک سن یقطع، نہ تو تیرے دانت تھے جن کے ساتھ تو کاٹ سکتا، ولا ضرس یطحن، نہ تیری داڑیں تھی جن کے ساتھ تو چبا سکتا. فاستخلصت لك في صدر امك عرقا، تو ہم نے تیری ماں کی سینے کے اندر ایک نہر کا پروگرام بنا، ایک نہر کو جاری کر دیا. ایک نہر وہاں ہم نے کھود دی، ایک نہر کو پیدا کر دیا جو تیری ماں کے سینے کے اندر ہے. وہ تمہیں کیا دینے لگی؟ یدر لك لبنا باردا في الصيف، گرمیوں کے اندر تمہیں وہ ٹھنڈا دودھ دینے لگی. حارا في الشتاء، اور سردیوں کے اندر تمہیں وہ گرم دودھ دینے لگی. واستخلصته لك من بين جلد ولحم ودم وعروق، اور پھر ہم اس دودھ کے ذریعے سے تیری جلد، تیرا خون، تیری ہڈیاں، جسم کے اعضاء، یہ سارے بڑھنے لگے. ثم قذفت لك في قلب والدتك الرحمة، پھر ہم نے تیری ماں کے دل کے اندر تیری رحمت کو، تیرے لیے رحم کو، نرمی کو ڈال دیا. وفي قلب والد ابيك التحنن، اور تیرے باپ کے دل میں ہم نے شفقت کو بھر دیا. یکدانی ویجہدانی، دونوں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. وَيُرَبِّيَانِكَ، دونوں مل کر تمہیں وہ پالتے ہیں. وَيُغْزِيَانِكَ، تیری غذا کا بہترین مناسب غذا کا دونوں مل کر بندوبست کرتے ہیں. وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى يُنَوِّمَاكَ، اور اس وقت تک سوتے نہیں جب تک آدم کے بیٹے تمہیں سلا نہ دیں. یا بنا آدم، اے آدم کی اولاد، انا فعلت ذلك به لا بشيء استحلته به مني او لحاجة استعنت على قضائها،
سارے کام انا فعلت بھی، کیا میں نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ تو ان کاموں کا مستحق تھا، میں نے تب کیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، جو ہو ہی نہیں وہ کیا مستحق ہوتا ہے؟ یا میں نے یہ کام سارے اس لیے کیے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے اس چیز کی کوئی ضرورت تھی؟ میری عبادت کے لیے تو ملائکہ کافی تھے. یا بنا آدم فلما قطع سندک، اے آدم کے بیٹے جب تیرے دانتوں نے کاٹنا شروع کر دیا، وطحن ضرسک، اور تیری داڑھوں نے چبانا شروع کر دیا، اطعمتک فاکہۃ الصیف فی اوانیھا، ہم نے گرمیوں کے موسم میں تمہیں گرمیوں کے پھل کھلائے، واطعمتک فاکہۃ الصیف فی اوانیھا وفاکہۃ الشتاء فی اوانیھا، اور سردیوں میں ہم نے تمہیں سردیوں کے پھل کھلائے. فلما عرفت انی ربک، عرفت جب تو نے یہ پہچان لیا اس بات کو کہ واقعی میں تیرا رب ہوں، فل عصیتنی، تو کیا کیا؟ تو تو نے میری نافرمانی شروع کر دی. اتنے احسانات کے بعد جب تو نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں تیرا پالن نہار ہوں، میں نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، یہ ساری چیزیں دی، جوانی دی، یہ حسن و جمال دیا، جسم کے اندر خون کو میں نے دوڑایا، جوش مارنے لگا، اب تو حق تو یہ تھا میری تابعداری کرتا، سامنے جھک جاتا، جو کہتا وہ کرتا، لیکن تو نے ایسا نہ کیا. کیا کیا؟ عصیتنی، تو نے ماں کو الگ گالیاں دی، میری نافرمانیاں الگ شروع کر دی، باپ کو الگ ستایا، گھروں میں الگ کو فساد پھیلایا. امن کا گہوارہ معاشرے کے اندر تمہیں امن کا گہوارہ بنانا چاہیے تھا، لیکن تو نے معاشرے کے اندر فساد برپا کر دی اور میری ناشکری کے شروع کر دی، نافرمانی کے اوپر نافرمانی. فالآن، اب بھی وقت ہے، اب بھی، اذا عصیتنی، جب تم نافرمانی کرے، فادعونی، تو مجھ سے مانگ لیا کر، توبہ کر لیا کرنا. انی قریب، میں بہت قریب ہوں، مجیب، تیری پکار پہ لبیک کہوں گا. فادعونی، ارے باولی مجھے پکارا کر، توبہ کیا کر، میری طرف آیا کر. انی غفور، سب گناہوں کو دھو دوں گا، معاف کر دوں گا. رحیم، اور اپنی طرف سے اپنے خزانوں سے عطا بھی کروں گا. تو یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس انسان کی تخلیق. اس ساری تخلیق کے بعد تو کیا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا، جو چاہتا رہے کرے، جہاں چاہے دیکھے، جو مرضیہ کھائے؟ نہیں، ایسا نہیں دوستو. بنایا اس نے، جو مشین جو بناتا ہے اس کے استعمال کا وہ طریقہ خود بتاتا ہے. اس استعمال میں اگر وہ استعمال بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اگر وہ مشین استعمال ہوگی تو اس انسان کو فائدہ بھی دے گی اور وہ مشین محفوظ بھی رہے گی. مثلا ایک موٹر سائیکل ہے، جو چوتھے گیئر میں اس کو اٹھائے گا، انجن کا تو ستیہ ناش کر دے گا، نئی گاڑی تباہ برباد ہو جائے گی. پہلے گیئر میں اٹھتی ہے، جب کچھ آواز ساؤنڈ جب اس کی ساؤنڈ کچھ تبدیل ہوتی ہے، دوسرا مانگتی ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر یوں چلتی ہے. اس کے اپنا جو ہے اس کی خوراک، آئل، پیٹرول خیال کرنا پڑتا ہے. اناڑے پہ نہیں چلائے گا، چلانے والا چلائے گا جو چلانا جانتا ہو. اور یہ ساری ہدایات جس نے بنایا اس نے ہمیں بتائیں، اسی کے مطابق چلائیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ دوستو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے اس میں. اور یہ جو مشین ہے میری آپ کی دوستو، جس نے بنایا، آسمان والے نے بنایا، اس نے استعمال کا طریقہ بتایا. اس آنکھ کو غلط استعمال نہ کرنا. قل للمؤمنین، ان مومنوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھا کرو، کانوں سے غلط نہ سننا. اس نے ایک کام دے کر بھیجا تھا. یہ ایک کرسی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی گئی، اس سے یہی کام لیا جائے جس میں بیٹھا. یہ ساری تعلیم جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے یہ کام لیا جا رہا ہے. تو کیا یہ انسان بالکل بیکار ہے، جو چاہتا رہے کرتا رہے؟ ایسا نہیں ہے دوستو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے ہیں، ایک محنت لے کر آئے ہیں.
اللہ کی رحمت تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں معاف کرنے کی، جیسے اللہ نے حدیث میں فرمایا، آخر میں فرمایا فدعونی، ارے مجھ سے توبہ کر لیا کر، مانگ لیا کر، انی قریب ہوں، بہت قریب ہوں، مجیب ہوں، جو تو مجھ سے مانگے گا بہت ہی جلدی جواب دوں گا۔ فدعونی، مانگ لیا کر، فانی غفور رحیم، غفور کہتے بالکل دھو دوں گا پہلے گناہوں کو، رحیم اپنی طرف سے خیریں دوں گا، عطا کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی کی بیگم زبیدہ بیگم، ملکہ زبیدہ، کہیں سفر پہ گئی ہوئی تھی۔ غور سے سننا دوستو، توجہ کرنا، میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتا، دنیا میں آیا کیوں ہے، اس کو کیسے بنایا گیا، کام کیا تھا اس کا، کن چیزوں میں لگ گیا، اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں گے۔ اس نے اعلان کر دیا معاف کر دوں گا، ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ معاف کرنے پہ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ ملکہ زبیدہ ہارون الرشید عباسی کی بیوی سفر پہ گئی، واپس آئی، بڑی نیک عادل عورت تھی، بڑی نیک پارسا خاتون تھی، اللہ کے راستے میں فقراء میں مساکین میں کے اوپر خرچ کرنے والی تھی۔ خیر بھوک لگی، کھانا حاضر کیا گیا تو ملکہ نے کھا لیا، کھانا شروع کرا، تو گھر میں بیٹھی اور تو کوئی ہے نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کھانا شروع کر دیا۔ اگر کوئی دائیں پہ نہ دیکھ رہا ہو، اپنے گھر میں کوئی دوپٹہ سر سے اتر بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی عادت تو نہیں بنا لینی چاہیے، لیکن کہیں اتر جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، غیر محارم کے سامنے تھوڑی ہے۔ دوپٹہ سر پہ نہیں ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیا، پہلا لقمہ جو ہی توڑا، بسم اللہ پڑھی، اور اللہ کا قانون ہے جو یہ لقمہ اوپر آتا ہے نا تو ہاتھوں سے جبڑوں کو کھولنا نہیں پڑتا، یہ جبڑے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ادھر مؤذن کی آواز آ گئی مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ملکہ نے وہ نوالا منہ میں نہیں ڈالا، نیچے رکھ دیا اور دوپٹے کو سر پہ پورا نہ رکھا، پھر بسم اللہ پڑھ کے نوالا کھایا، بات ختم ہو گئی، بس یہ عمل تھا، بس بات ختم۔ مکہ کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت اس کو کرے۔ کچھ عرصے کے بعد کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا ملکہ بتائیں آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، تو کہا اللہ نے بخش دیا ہے۔ کہا ملکہ اس کا کیا سبب بنا بخشنے کا، اللہ نے معاف کرنے کا کیا سبب بنا آپ کا، کیا وہ جو نہر زبیدہ آپ نے کھدوائی تھی اس کا صلہ یہ ملا ہے، کہا نہیں۔ کہا جو ہر سال آپ اتنے لوگوں کو ایک سال حج پہ لے جاتی تھی، ایک سال اللہ کے راستے میں ان کو بھیجا کرتی تھی، کیا یہ جو پیسے خرچ کرتی تھی ان کا صلہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے، کہا ایسا نہیں ہے۔ تو کہا پھر ملکہ وہ عمل کیا ہے ذرا ہم بھی کریں۔ کہا کہ میں ایک دن سفر میں گئی، واپسی میں یہ سارا واقعہ بتایا، مؤذن کی آواز سنی، لقمہ نیچے رکھا تو اللہ نے کہا اے زبیدہ جب تو نے اتنی بھوک کو پیچھے چھوڑ دیا میرے نام کی عظمت کی خاطر اور میں خدا تجھے معاف نہ کروں، مجھے شرم آتی ہے، جا تو جنت میں چلی جا اور میں تجھے معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ عبداللہ بن عباس راستے سے جا رہے ہیں، ایک انار کا دانہ ملا، ایک انار کا دانہ اٹھایا